السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے، اور کوشش ہمیشہ سے ہماری یہ رہی ہے کہ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پروگرام میں زیر بحث لائے جائیں۔ گزشتہ روز بھی پروگرام میں بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ بہت سارے پیغامات دیکھنے والوں کی جانب سے موصول ہوئے جس میں مختلف معاملات اور مسائل کی نشاندہی کی گئی، اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پروگرام کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ سراہتے بھی ہیں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ یقیناً جیسے گزشتہ روز بھی میں نے بات کی کہ جو معاشی معاملات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا طویل مدتی پلان جاری کیا جائے جو کہ اس سے پہلے جاری ہو چکا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس طرح کے مختلف اوقات میں پلان سامنے آتے رہے ہیں، تاہم یہ جو سیاسی تسلسل ہے یہ برقرار نہ رہ سکا۔ اس کی اب بہت ساری وجوہات ہیں، جب تاریخ کا ہم جائزہ لیں گے اس کی بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے تسلسل قائم نہیں رہ سکا، اور یہی وجہ بنی کہ جس وجہ سے یہ جو معاشی پلان مرتب کیے جاتے ہیں ان کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو کہ اس دفعہ جو پلان جاری کیا گیا ہے جس کا نام اڑان پاکستان رکھا گیا ہے، بڑی اچھی اس میں تجاویز ہیں، تاہم میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ پلان کے ساتھ یہ چیز مشروط ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر چاہے کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی سسٹم آئے، اس کے اوپر اسی طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کوئی بھی حکومت ہو اس کی ترجیحات میں سب سے پہلے یہ چیز ہو کہ معاشی استحکام ملک کے اندر لایا جائے اور تسلسل کو برقرار رکھا جائے، تب جا کے معاملات بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ بہرحال اب خیال یہ ہے کہ جس طرح سے اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں اور اب بھی وہی بات دہراؤں گا کہ واقعتاً ایسا نظر نہیں آ رہا۔ عوام کی جب حالت زار دیکھتے ہیں، صورتحال دیکھتے ہیں معاشی حوالے سے، تو یہ خیال آتا ہے کہ یہ جب ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ مہنگائی میں واقعتاً کمی واقع ہو رہی ہے، دیگر اشاریے بھی بہتر نظر آ رہے ہیں، تو لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ کیوں بہتر نہیں ہو پا رہا؟ اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ دوسری طرف بجلی، گیس، پانی اور اس طرح کے جو دیگر مسائل ہیں اس میں بری طرح سے لوگ الجھ کر رہ گئے ہیں، اور اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی ایک ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ادارے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ایک بڑے طویل عرصے سے وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ایک جمہوری سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تاہم اس کے باوجود اس کے جو ثمرات ہیں وہ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکے ہیں۔ بات مختصر کروں گا، یہ جاننا ہم سب کے لیے اب ضروری ہے کہ جو سیاسی تسلسل ہے اگر یہ واقعتاً صحیح طرح سے صحیح شکل میں کام کر رہا ہے تو یہ جو معاشی معاملات ہیں وہ کیوں سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے، اور آنے والے وقت کے لیے جیسا بھی گزشتہ روز بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آئی ایم ایف کے پلان سے جو ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، تاہم کوئی پالیسی ایسی واضح نظر نہیں آ رہی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ہم اس پلان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ سکیں گے۔ ابھی سب سے بڑا چیلنج ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نے اپنے پروگرامز میں بات کی ہے کہ اس کے بھی جو اثرات ہیں براہ راست ہماری معیشت کے اوپر نظر آنا اب شروع ہو گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں پالیسیز کا تسلسل بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چند ایک اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر آگے موقع ملے گا تو ضرور گفتگو کروں گا۔ بات اپنی مختصر کرتا ہوں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا، اس کے بعد ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے معزز مہمان ہمارے جاوید صدیقی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، صبح کے وقت یہاں پر انہیں ہم نے مدعو کر رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جاوید صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے ہیں جناب عبدالرزاق باجوہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی وابستگی ہے، صبح کے وقت ان کو بھی ہم نے یہاں مدعو کر رکھا ہے، انہیں بھی میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی تھینک نوازش یو جی، رزاق بھائی بہت پروگرام شکریہ۔ میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جیسا معاشی حوالے سے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں، یقیناً بحیثیت سیاسی مخالف آپ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو سارے معاشی معاملات ہیں جب آپ کو موقع دیا گیا تو اس وقت بھی یہ ہمیں ایسے ہی نظر آئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر واپس موقع دیا جائے تو ان معاملات کو حل کیا جائے گا۔ یہ کیوں کر اور کیسے ممکن ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ جو بجلی کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے، گیس کا معاملہ ہے، یہ سلسلے تو آپ کے دور میں بھی ایسے ہی تھے،
اور بلکہ یہاں تک سلسلہ بڑھ گیا کہ یہ جو گیس کی اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی تو چلیں سالہ سال چلتی ہے، پانی کی بھی معاملات شہر کراچی میں، پاکستان میں اور تو کہیں اتنے معاملات ایسے نہیں ہوتے، تاہم گیس کی جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ گرمیوں کے سیزن میں بھی شروع ہوئی، آپ نے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا، تو معاملات کو حل کیسے کیا جائے؟ میرا سوال آپ سے یہ ذرا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے سوال کیا اور ساتھ میں ایک جملہ کا سیاسی مخالفی کے طور پہ، تو آپ چھوڑ دیں ہمیں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، چھوڑ عام دیا۔ آدمی کے پاس چلے جائیں، ایک سروے کریں اور ان سے معلوم کریں کہ ان 3 سالوں میں ان کی جو معیار زندگی ہے وہ کتنی اوپر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے 25 کروڑ عوام اگر کسی کی سیاسی مخالف ہے تو اسے تو حکومت بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ 20 کروڑ یا 15 کروڑ جو بھی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ نہیں کہ کون، دیکھیں ہم جب کتنے درجنوں پروگرام کر چکے ہیں، ہر چینل سے اس موضوع پہ پروگرام ہوتے ہیں اور لوگوں کی اویئرنیس اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، وہ اپنا مقابلہ، اپنی معیار زندگی کا مقابلہ اور ممالک جو ہے ان سے کرتے ہیں کہ ان کو کتنی، ظاہر سی بات ہے پاکستانی اس وقت دنیا بھر میں، آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں، سب ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں، اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اگر ہم آج بھی بنیادی ضروریات کے لیے پریشان ہیں تو معیاری زندگی بلند تو نہیں ہوئی نا، مطلب آج بھی ہم وہی مسائل لے کے سرکاری اداروں کے چکر لگا رہے ہیں۔ تو اب آپ جائزہ لیں، اب جیسے حکومت دعوے کر رہی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک رپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں اس سال 7.1 افراد غربت کی لکیر سے مزید نیچے چلے گئے، 7.1%۔ 7.1%۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو جب کوئی غربت کی لکیر سے نیچے جا رہا ہے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو چیزیں مستحکم کیسے ہو گئی۔ اگر مستحکم ہوتی تو اتنے ہی افراد غربت کی لکیر سے اوپر آتے، ان کو روزگار ملتا، ان کو ظاہر سی بات ہے اس وقت جو کاروباری پوزیشن ہے، جس طرح ٹیکسیز اس گورنمنٹ نے بے تحاشا لگائے، چاہے وہ بجلی کی مد میں ہو چاہے گیس کی مد میں ہو یا دوسری ضروریات زندگی، ظاہر ہے وہ سب کاروباری آدمی جو ہے جب اپنا انکم اور لاس کی بیلنس شیٹ دیکھتا ہے تو پھر وہ کیا کاروبار کرے گا، کیونکہ اس کا ایک تو ہوتا ہے لوکل مارکیٹ، ایک انٹرنیشنل مارکیٹ۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو دوسرے ممالک سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے آپ کے بھی بہت سارے جاننے والے ہوں گے، میرے بھی، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں، ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے گارمنٹس ہے، تو جب ایک چیز بنگلہ دیش سے سستی آ رہی ہے، ملائیشیا سے سستی آ رہی ہے، چائنا سے سستی آ رہی ہے، تو پھر پاکستان میں جو ٹیکسوں کا بھرمار ہے تو مہنگی چیز کون خریدے گا، کس طرح ایکسپورٹ ہوگی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جی ایس پلس ملا تھا، جی ایس پی پلس ملا تھا، بنگلہ دیش کو بھی ملا تھا، پاکستان کو بھی ملا تھا، اس سے بنگلہ دیش نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ آج آپ کے ان کے ریزرو دیکھیں، ان کی معیشت دیکھیں اور پاکستان کا دیکھیں، کیونکہ جی ایس پلس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ چھوٹ دیتی ہے ٹیکسوں میں، کہ اگر آپ اس ملک سے کہیں گے تو اتنا آپ کو ٹیکس کی چھوٹ ہوگی، لیکن ہمارے یہاں اس چھوٹ کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ نے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی، یعنی بجلی کا یونٹ اس وقت میرے خیال سے 55-60 روپے کر دیا۔ پانی آپ دیکھ لیں کراچی میں، کیوں ظاہر ہے کراچی ایک بہت بڑا انڈسٹریل ایریا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں لوگ ٹینکروں سے ہزاروں روپے کا پانی لے رہے ہیں، گھروں کی بھی وہی صورتحال ہے، انڈسٹری کی بھی تقریباً وہی صورت، یا پھر بورنگ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا، کیونکہ آپ کوئی سہولت تو دے نہیں سکتے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو بور کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا لو، جو سولر سسٹم لگا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تھے ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا لو۔ مطلب اس گورنمنٹ کو نے اپنے پورے ٹرن اوور میں سوائے ٹیکس وصول کرنے کے میرے خیال سے اور کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا، تو اس پہ یہ دعوے کرنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں آپ کے دور میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا نہیں، دیکھیں ہوتا ہے لیکن ان لمیٹڈ نہیں ہوتا، دیکھیں ٹیکس تو اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے دور کا موازنہ کر لیں، نہیں ہمارے دور کا موازنہ کر لیں نا، جو مہنگائی کی صورتحال تھی، آپ نہیں بتائیں، آپ ایک بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجیے گا، یہ بتا دیں گے، اور دنیا جانتی ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں لیکن دنیا جانتی ہے، دنیا جو جانتی ہے، میں بھی ذرا بتانے کی کوشش بالکل، کرتا ہوں آپ نا کہ نہیں، آپ دنیا کیا جانتی ہے، دنیا وہ جانتی ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں، تو نہیں، اور صرف آپ کے لوگ جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی وہ تو کسی کے پریشر میں نہیں ہے نا، وہ تو آزاد ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے
وہ ملک جو ہے وہاں جمہوریت ہے, وہاں بولنے کی بھی تو آزادی انہوں نے ہے. آپ کے ایکسپورٹس میں کیا عمل دخل ان کا ہے، نہیں, ذرا یہ لیکن سمجھائیں. مسئلہ ایکسپورٹ کا یہ ہے ہاں کہ جب آپ کے یہاں ٹیکسز کا بھرمار ہوگا, جب ایک $4 کی چیز بنگلہ دیش بنا رہا ہے, ملائیشیا بنا رہا ہے, چائنا بنا رہا ہے, چلے اور آپ کے یہاں سے $6 کی بڑھ رہی ہے, تو بیچارے کیا کریں گے؟ کاسٹ نہیں اس کی پڑے گی. ٹھیک ہے جی باجو صاحب، اب یہ فرمائیے انہوں نے جو دلیل دی ہے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اور انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا تذکرہ ہر گفتگو میں ضرور کرتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بات ہو جائے. جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت کی صورتحال، انہوں نے کہا اس وقت جو حکومت اس نے مواقع ضائع کی، اور شہر کراچی کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انڈسٹریل ہب ہے پورے پاکستان کا، اور اس کے باوجود یہاں پر جو پانی جیسا مسئلہ ہے وہ آج تک حل نہیں ہو سکا. کس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ فرمائیے. بہت شکریہ یاسر صاحب. بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ ملک کی معیشت اب جو ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے. یہ تو مطلب نیگیٹو بتاتے ہیں. یہ خود عمران خان کا بیان, ورلڈ رپورٹ بتا رہی ہے عمران خان کا بیان 7.1%. 5 دن پہلے کا مارکیٹ میں میڈیا پر, سوشل میڈیا پر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو الحمدللہ جس طرح کا پاکستان ہم نے 18, 19, 20 میں کھویا, جس طرح کا نقصان ہوا معیشت کا, ایک ناتجربہ کار لوگوں کو ملک کی بھاگ دوڑ دے دی گئی, جنہیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. یہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ جو اس وقت کا وزیر خزانہ تھا, عمر شاید نام تھا ان کو, حفیظ شیخ صاحب نہیں, جو پی ٹی آئی سے جن کا جی تعلق جی جی عمر ایوب, عمر ایوب نہیں, وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب, وزیر وہ خزانہ تھے. وہ جو ان کو بڑے امیدوں سے لائے تھے یہ اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب, جی جی لیکن وہ بھی بہت بری طرح ناکام ہوئے. دیکھیں ان کا فوکس اصل میں پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی بے روزگاری کا خاتمہ نہیں تھا. وہ تو کسی خاص مقاصد کے لیے اس ملک پہ مسلط کیے گئے تھے. جن اداروں نے انہیں مسلط کیا آج وہ بھی کان پکڑ کر توبہ استغفار کا ورد کر رہے ہیں, لیکن انہیں معافی نہیں مل رہی ہے. تو عرض یہ ہے کہ اب یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. ظاہر ہے ان 3-4 سالوں میں جو نقصان ہوا ہے 18, 19, 20, 21 میں, وہ اتنی جلدی تو نہیں ختم ہوگا. آپ دیکھیں کہ کوئی دنیا میں کوئی ملک کا جو سابق وزیر اعظم رہا ہو یا جس صوبے میں اس کی گورنمنٹ ہو, کیا وہ خطوط لکھواتا ہے ورلڈ بینک کو, انٹرنیشنل میڈیا کو کہ جی آپ ہمارے ملک میں پیسہ نہ لائیں, آپ ہمارے ملک کو قرضہ نہ دیں, یہ ملک ڈوبنے جا رہا ہے, یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے, آپ کے پیسے پھنس جائیں گے. باقاعدہ جو ہے کے پی کے جو اس ٹائم پہ وزیر خزانہ تھے, وہ بھی شاید کوئی گنڈا پور صاحب ہی تھے, تو انہوں نے خطوط لکھے ورلڈ بینک کو کہ بھئی آپ ہمیں پیسے نہ دیں, یہ آپ کا پیسہ کھا جائیں گے. تو یعنی ان کی محب الوطنی تو نظر آ رہی ہے, انہوں نے کیا سلوک کیا اس ملک کے ساتھ. الحمدللہ ان کے کالے بادل اب چھٹ رہے ہیں. اب اڑان پاکستان جو ایک نیا پروگرام موجودہ گورنمنٹ نے دیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ بھرپور ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں. اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اڑان بھرنی ہے, بالکل صحیح. ہم نے اوپر کی طرف جانا ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, میں تحریک انصاف سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں جو ہوا سو ہوا, جو آپ نے جتنا جھگ مارنی تھی مار لی, آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا سوائے منہ پہ کالکوں کے. تو اب آ جائیں اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا رول پلے کریں, اور پرانی جو رنجشیں ہیں یا ناراضگیاں ہیں یا آپ کو اقتدار جانے کا جو غم ہے, اقتدار تو ساری سیاسی جماعتوں سے گیا, پیپلز پارٹی سے 3 بار گیا, نون لیگ سے 3 بار گیا. اقتدار کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان کو قبر کے اندر جا کے ساتھ لے کر اترنا ہوتا ہے. اقتدار جو سیاسی جماعتوں کو ملتا رہتا ہے, اقتدار سے ہٹتی بھی رہتی ہیں, کبھی چاہے عدلیہ ہٹا دے یا اسٹیبلشمنٹ ہٹا دے یا عدم اعتماد آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب ایک بہتری, دیکھیں 26 روپے پر یونٹ بجلی کا کم کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. حالانکہ پرائم منسٹر صاحب کا ہماری جماعت سے تعلق نہیں ہے, لیکن ایک اچھے عمل کی تو ہم اچھی تعریف کر سکتے ہیں. انہوں نے 26 روپے کم کیا ہے, اور ہر گھر کو کیا ہے, ہر انڈسٹری کو کیا ہے, ہر فیملی کو کیا ہے. اور میرے بل میں لگ کر کم آیا ہے اس بار 26 روپے پر یونٹ بل کم آیا ہے. تو الحمدللہ آگے جا کر یہ 3 مہینے ہیں جو جنوری, فروری اور مارچ کا, شاید انہوں نے 3 مہینے کا یہ ٹارگٹ دیا.
آگے جا کے مزید کم کرنے کا پروگرام ہے. انہیں پتہ ہے، دیکھیں چاہے حکومت ہم حصہ ہو نہ ہو یا جو بھی، انہیں پتہ ہے ملک کی جو عوام ہے وہ واقعی خطۂ غربت سے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. بے روزگاری کا ایک سمندر ہے ملک میں، مہنگائی کا ایک طوفان ہے. میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جماعت اس وقت اقتدار میں ہے، چاہے نون لیگ ہے یا جو بھی جماعتیں ان کے ساتھ الحاق کیا ہوا اتحادی ہیں، ان سب کو پاکستان کی فکر ہے، وہ سب پاکستان کی فکرات میں شامل ہیں. اور امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، اور اڑان پاکستان انشاءاللہ اس ملک کو جو ہے خطہ غربت سے ہم عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک امید ہی کی جا سکتی، کیونکہ ایک بندوق کو جس طرح 3-4 سال توڑ تاڑ کر حوالے کیا گیا ہے موجودہ گورنمنٹ کے، انہیں اس کو چلانا پاسبل نہیں ہے، بہت مشکلات ہیں. اور کس طرح ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا مہنگائی کا. مہنگائی عوام نے، میں پاکستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس قدر پاکستان سے محب الوطنی کا ثبوت دیا کہ آپ دیکھیں کہ 300 روپے تک ہم نے پیٹرول خرید لیا، ہم نے 100 روپے تک بجلی کا یونٹ خرید لیا، ہم نے بغیر گیس کے بلیں بھرے. ہم نے صرف مسئلہ یہی تھا کہ ہمارا ملک آگے کی طرف چلے جائے. ایک امید تھی، اور وہ امید میں اب انشاءاللہ ایک نئی کرن پیدا ہوئی ہے پاکستان بہتری کی. بالکل ٹھیک ہے. یہ مسکرا رہے ہیں، شاید اس آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. جی جاوید صاحب فرمائیے. میں کچھ کہوں اس سے پہلے آپ ہی کچھ کہہ دیجئے. جی سر، مسئلہ یہ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات باجوہ صاحب نے کی. کیا یہ ان کا پہلا ٹرن ہے؟ یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں جو اتنی اڑان پاکستان اور بہت ساری منصوبہ بندی کر رہی ہیں، مجھے میاں صاحب کا وہ دور یاد آ گیا، میاں نواز شریف صاحب کا، کہ انہوں نے اپنے پہلے دور میں، شاید آپ کو بھی یاد ہو، کہ قرض اتارو ملک سنوارو. اس میں لوگوں نے بڑا ان کے ساتھ، اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ بھی پہلی دفعہ آئے تھے شاید، تو اس کو بڑا سراہا تھا اور بڑا ان کو مالی طور پہ انہیں سپورٹ کیا تھا. اور یہ بات شاید 90s کی ہے، اور 90s کے بعد بھی پیپلز پارٹی اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ آتی جاتی رہی ہیں. تو اس وقت انہیں مطلب ہے کہ اس وقت تو معیشت کا یہ حال بھی نہیں تھا، اس وقت تو ماشاءاللہ ایک مستحکم پاکستان انہیں ملا تھا. اگر آپ اس وقت کا جائزہ لیں جب انہیں پاکستان ملا تھا، اس کے ادارے بھی مستحکم تھے، اور اس کے جو ریزرو تھے، اور اس وقت وہ ایشیا میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس وقت سپر پاور کی دوڑ میں شامل تھا اس وقت. تو اس کے بعد کیا وجہ تھی کہ وہ قرضوں میں جکڑ گیا، اس کے ادارے تباہ حال ہو گئے. اچھا، مشرف صاحب کا دور آ گیا نا اس کے بعد. تو پھر نہیں، مشرف صاحب کا دور تو بہت 2000 میں آیا، بہت بعد میں آیا، لیکن یہ 15 سال تک تو ضیاء صاحب کے بعد سے اور مشرف صاحب کے درمیان میں جو دور گزرا ہے، جو جب انہیں پاکستان ملا تھا، آپ کو بھی شاید یاد ہوگا، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال تھی، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ ریزرو ہوں، بہت مستحکم تھے. اور چاہے وہ ڈالر کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ سکہ بھی مضبوط تھا، چاہے وہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہو، چاہے وہ انڈیا کی کرنسی ہو، چاہے وہ، کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو روپیہ تھا وہ ایک بہت مضبوط کرنسی تھی، اور معیشت جو تھی وہ بہت مستحکم دور تھی. کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے میں ضیاء صاحب اور مشرف صاحب کے درمیان کے دور کی بات نہیں، میں ضیاء صاحب اور تو جو کچھ ہوا وہ تو سیاست میں پاکستان کے سب سے مشکل دور رہا ہے. اس کے بعد تو غلام اسحاق خان کا ٹائم شروع ہو گیا کہ وہ 2 سال کے بعد حکومتیں بھیجتے رہے. میں ضیاء صاحب اور مشرف صاحب کے دور درمیان میں جو ٹائم میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ درمیان تو سیاسی ماحول بالکل بھی سازگار نہیں تھا. وہ صدر پاکستان جب دل چاہتے تھے 58 نہیں، وہ بات تو آپ کی صحیح ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد چلیں مشرف صاحب کا بھی دور آیا. چلیں مشرف صاحب کے دور سے اچھا 1 منٹ رکیں، میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا نا، یہیں سے گفتگو کا سلسلے کا آغاز کروں گا. چھوٹی سی بریک لینا، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور تاریخ کے حوالے جو ہے وہ جاوید صدیقی بھائی ہمارے پیش کر رہے تھے. جی اب فرمائیے، آپ نے کچھ عرض کیا 88 کے بعد جو کچھ ہوتا رہا. جی تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ
آپ نے دیکھا اس وقت جو پوزیشن تھی اور پاکستان کی اکانومی بڑی اچھی چل رہی تھی، کرنسی بھی بڑی مضبوط تھی، ریزرو بھی تھے، بہت ساری چیزیں تھیں. پھر مشرف دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کافی کنٹرول رکھا. پھر اس کے بعد جو دعوے ہوتے تھے کہ ہم نے بجلی کے اور موٹر وے اور وہ، پھر آپ نے اس کی حقیقت بھی دیکھی کہ کس طرح آئی پی پیز کو نوازا گیا. تو یہ سب چیزیں اب کس سے ڈھکی چھپی نہیں. پھر شاہراہیں جو گروی رکھ دی گئی، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو محکمہ ہے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے برائے فروخت لگا ہوا ہے. تو یہ استحکام ہوتا ہے کہ آپ اپنے اداروں کو کمزور کر کے اور ان کو برائے فروخت کر دیں اور انہیں بیچ دیں. اور ظاہر سی بات ہے کچھ اب جیسے پی ٹی سی ایل کی آپ مثال لیں، وہ ایک حساس ادارہ ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. صحیح ہے نا. اور یا پھر ایئر لائن مشرف صاحب کے دور میں اس کی مشرف صاحب پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی، یا کراچی کا جو بجلی کی تقسیم کا کمپنی ہے، بدترین تجربہ تھا. تو یہ سب چیز، جبکہ وہ مستحکم ادارہ تھا اور اس وقت بھی پروفٹ میں تھا، لاس میں نہیں تھا، اور ایک حساس ادارہ ظاہر انتظامی معاملات تھے، administrative issues تو سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کارنامے کر کے آپ کہہ کہ مستحکم ہم نے اڑان پاکستان، تو سر یہ آپ پہلے کر سکتے تھے، آپ کے کئی دور گزرے، یہ اس میں یہ سب چیزیں رکھ سکتے تھے. اگر آپ ایک مستحکم پاکستان بناتے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی اور سیاسی جماعت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نہ عوام اس طرف رجوع کرتی. لیکن اگر عوام نے رجوع کیا اور آپ نے ابھی 8 فروری 2024 کا رزلٹ بھی دیکھا، تو یہ سب میرے خیال ہے کافی ہے. اس کے بعد کسی تبصرے کی ضرورت نہیں رہتی. 18 کا بھی میں نے رزلٹ دیکھ لیا. 18 کا دیکھیں، اور آپ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور دیکھیں گے. آنے والے وقت میں اب یہ بتائیں، یہ بات انہوں نے کہی کہ آپ کو پاس مواقع آتے رہے، مختلف ادوار میں موقع ملے، تاہم اس کے باوجود اگر یہ اداروں کی، جیسے میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر اس حال تک پہنچے ہیں، چلیں بیچنے کی بات تو آج ہو گئی ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اداروں کو اس حال تک پہنچایا کس نے؟ وہ تو باریاں سیاسی جماعتوں کی رہی ہیں، اور اس میں بھی 2 ہی سیاسی جماعتیں، انہوں نے کہا تیسری جماعت کا تو نام و نشان نہیں تھا. تو پھر یہ ذمہ داری کیسے ڈال سکتے ہیں ان کے اوپر ساری؟ جی یاسر صاحب، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے. انہوں نے اپنے اپنے دور میں بھرتیوں میں اس کی لاتعداد بھرتیاں کر کے اداروں کو بیٹھ گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، جھوٹ بولنے سے آپ رخ ہوا کا بدل نہیں سکتے، رخ نہیں بدل سکتے. تو یہ اس میں بالکل درست ہے یہ بات. اب سیاسی جماعتیں وعدہ کر آتی ہیں عوام سے کہ ہم آپ کو روزگار دیں گے، اور جب روزگار کے مواقع نہیں ہوتے تو وہ انہی اداروں میں لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں. جب انہی اداروں میں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے بے تحاشا، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ پی آئی اے کا بھی یہی حال ہو گیا، اسٹیل میل ہے، یا اور بھی بہت سارے ملکی ادارے ہیں جن کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی، ہم نے ان پہ وزن زیادہ ڈال دیا. مختلف سیاسی جماعتوں نے جب بھی ان کے دور آئے، انہوں نے اپنا جو انہوں نے منشور میں جو وعدہ کیا تھا الیکشن منشور میں، وہ اسے پورا کرنے کے لیے انہوں نے اداروں میں لوگ بھرتی کیے. اور جب لوگ بھرتی کیے، چلیں روزگار دینا تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس روزگار سے کیا وہ ادارہ بچتا بھی ہے، یا وہ جا کے آئی سی یو میں چلے جاتا ہے. تو اس طرح ہوا ہے ہمارے یہاں، یہ بڑا المیہ ہے. میں اس کی بالکل میں اس پر افسوس ہی کرتا ہوں. لیکن دیکھیں، اب جو ہوا سو ہوا. اب جو ادارے ہیں جو ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اربوں خربوں روپے انہیں سالانہ دے کر کے کھڑا کیا ہوا ہے. اب آپ جس طرح ریلوے کو دیکھ لیں، یہ ہے تو ہمارا ملکی ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ. ریلوے بھی نقصان میں جا رہا ہے. اچھا، ایک تو اس ملک میں کرپشن کا دور دہرا ہے. ہر بندہ اپنی باری کا انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یا اللہ مجھے خالی موقع مل جائے تاکہ میں اپنی کسر پوری کر سکوں. اچھا، دوسرا ایک ہمارے ادارے کمائی نہیں کر رہے ہیں، الٹا نقصان کر رہے ہیں. اب دیکھیں گورنمنٹ اب ایسے مجبوری، اب پینشنوں پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھئی 10 سال تک دی جائے یا نہ دی جائے، یا انہیں ختم ہی کر دیا جائے، ایک ساتھ گولڈن شک دے دی جائے. آپ دیکھیں کہ اسٹیل مل کو چلانے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے دوبارہ سے وفاق کو خطوط لکھے ہیں. چیف منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چلیں صرف 37,000 کلومیٹر کو نہ چلائیں، ہم 5,000 کو ہی چلا لیں. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور اگر کوشش کرنی بھی پڑے گی، اگر سیاسی جماعتیں صرف اس وابستگی سے کہ وہاں اس ادارے میں صرف میرے لوگ ہیں اور چاہے وہ ادارہ بیٹھ جائے، یہ اب اس سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. اب اداروں کو، وہ ادارے جو ملکی معیشت کو برباد کر رہے ہیں، نقصان میں ہم جا رہے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں.
انہیں اگر پرائیویٹیشن کر بھی دیا جائے, اگر ان کے کچھ حصے بھی کر دیے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا بدن بچانے کے لیے اگر انگلی یا ہاتھ سے انسان کا پورا جسم بچ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. ہم تو حالانکہ ان چیزوں کے خلاف ہے, پاکستان پیپلز پارٹیز کی ہمیشہ سے ان پرائیویٹیشن کے خلاف ہم کھڑے رہے. آج تک ہماری وجہ سے پی آئی اے جو ہے وہ مکمل طور پر نیلام نہیں ہو چکا ہے. اسٹیل مل کی نیلامی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کم سے کم لوگوں کو بے روزگار کیا جا سکے. تو بہتر تو یہی ہے کہ جو ادارے ملک کی معیشت بہتری میں اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں انہیں ہمیں ڈسپوزل کرنا پڑے گا, انہیں اس ملک کو بچانے کے لیے, ہاں اپنی جماعت بچانے کے لیے, اپنا مفاد بچانے کے لیے, اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے تو شاید وہ ہمارے لیے سوٹ کرتا ہو. لیکن دوسری طرف پاکستان ہے, اور اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں بے شک. تو مل کر کے ساری سیاسی جماعتوں کو, میں تحریک انصاف کو بھی دعوت دیتا ہوں, وہ بھی کوئی غیر ملکی جماعت نہیں ہے, ٹھیک ہے سو ہوا, انہیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں اس چیز کو, وہ تنہا ہو گئے, جس طرح انہیں کوئی منہ نہیں لگا رہا. اب تو ڈسکشن چھوڑ دیے لوگوں نے, ان پر ڈسکشن کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سیاسی جماعتیں. تو انہیں اپنے رویوں کو بہتری کی طرف آ کر کے دوبارہ سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے, ملک کی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کو جو جھوٹے انہوں نے سپنے دکھائے تھے انہیں بیک ڈور کریں, انہیں ہٹائیں اور انہیں حقیقت کی دنیا میں لائیں, انہیں دوبارہ قلم کتاب اور انہیں روزگار کا انہیں دیں. انہیں یہ نہ کہیں کہ جی بھاگے باہر, یہ آپ باہر بھگا رہے ہیں, اپنے ہی ملک کو برباد کر رہے ہیں. اور ان نوجوانوں کو یہاں روزگار کے سلسلے میں ان کی مدد کی جائے, جس طرح تحریک انصاف نے 25-26 سال 27 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے نوجوانوں کو لگائے رکھا کہ جی ہم آپ کو یہ دیں گے, جی ہم آپ کو یہ دیں گے, جی ہم آپ کو تعلیمی نفاذ ایک کر دیں گے, ہم یونیورسٹیوں کو گرا کر وزیر اعظم ہاؤس بنا دیں گے, اور دیکھنا شاید اور کرپشن کا نام نہیں ہوگا, باہر سے دنیا آیا کرے گی روزگار حاصل کرنے کے لیے پاکستان. اور جناب کو اللہ نے جب موقع دیا تو اس نے وہ روزگار کا ہی خاتمہ کر دیا, جب سے ختم کر دیا. روزگار تو دیا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو, انہیں تو دیا جو امریکہ سے امپورٹڈ آئے, انہیں تو روزگار وزارتیں دی, انہیں لال نیلے پاسپورٹ تھے ان کو مشیر بھی لگایا, وزارتیں بھی ملی, کوئی شک نہیں. کسی حد تک تو انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کچھ وعدہ پورا کیا. باہر سے لوگ آئے ہیں ویسے, لیکن میں عام عہدوں کے اوپر رہے اور وہ واپس بھی چلے گئے. جو ہوا سو ہوا. ہم دوبارہ سے تحریک انصاف کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اور اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنا اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول پلے کریں, کب کریں گے؟ اور جیسے بھی باجوہ صاحب نے بڑے کھل کر کہا کہ دیکھیں یہ بڑا ظرف کی بات ہے کہ وہ اس چیز کا ان کو ادراک ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا چلیں. انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ اب اس کو چھوڑ کے آگے کی طرف دیکھیں. تو آپ کی جماعت آگے کی طرف کب دیکھے گی؟ ہم تو منتظر ہیں کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئے, لیکن وہ تو کمال ہے کہ ابھی تک کوئی اس قسم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, اور اتنا کچھ نقصان ہو جانے کے باوجود بھی بچوں کو 10-10 سال قید ہو گئی, سب کچھ ہو گئی. وہ اپنا بھی کوئی لڑکا میرے خیال میں تھا قریبی, وہ کہتا ہے کہ نہ وکیل کیا نہ کچھ کیا, بڑا نالا ہے وہ اس کے اوپر. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ کب ان ساری چیزوں کا بارے میں غور کریں گے؟ فرمائیے. باجوہ صاحب نے بڑی اچھی شروعات کی تھی, اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اختتام اچھا نہیں ہے. احساس ہو گیا, اپنی کرپشن کا احساس ہو گیا, اور اس پہ یہ ندامت کا اظہار کر رہے ہیں. اور دیکھیں پی ٹی آئی کا شروع سے ایک موقف رہا ہے, اور پیپلز پارٹی نے آج نہیں 2018 سے پہلے 2018 2024 ہر اس میں رابطے کیے اور کوشش کی کہ الائنس کر لیں, لیکن ہمارا صرف ایک ہی موقف تھا کہ پہلے اپنے جو کرمنل لوگ ہیں ان کو آپ سزا دیکھیں. یہ اب کسی ڈھکی چھپی سب کی جائیدادیں پوشیدہ نہیں ہے کہ کہاں کس کی کیا جائیدادیں. ملک خسارے میں جا رہا ہے, ادارے خسارے میں جا رہے ہیں, تو آپ کی جائیدادیں کیسے بن گئی؟ آپ کو ایسا کون سا کاروبار چل رہا ہے کہ جس سے آپ لندن, امریکہ, بیلجیم اور فرانس اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائیدادیں بنا رہے ہیں؟ تو پیپلز کے ساتھ جو ہمارا اشتراک نہیں ہو سکا وہ صرف اسی بات پہ کہ وہ کہتے ہیں پہلے کیا بھول جائیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ دوسری جماعتیں ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہ کہتے ہیں پچھلا بھول جائیں. سر پچھلے ہی بھول جائیں تو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کرنے کے بعد پھر وہ جو بیچارے جو خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جو قیدی ہیں بیچارے جو چھوٹے چھوٹے کیسز میں جیلوں میں بند ہیں, تو پھر ان کو بھی چھوڑ دیں جب آپ بڑے مجرموں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے تباہی کے دہانے پہ لائے. دیکھیں آج ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج بے روزگاری بے انتہا ہے,
آپ سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہوں گے کہ جی کوئی جاب ہو تو بتا دیجیے. میرے باجوہ صاحب کے پاس جی بھی آتے جی ہوں گے. بالکل واقعی. اور وہ محنت کرنا چاہتے ہیں, مزدوری کرنا چاہتے ہیں, ایمانداری سے اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں. اب جب ملک کے ادارے, اور چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ سرکاری سیکٹر, تباہ ہو گیا, ان کو جاب نہیں مل رہی ہے, ان کے گھر کے جو حالات ہیں, اگر وہ کرپشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کے کون ذمہ دار ہے؟ اس کا ظاہر سی بات ہے وہ تو ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ میں ایمانداری سے اور دیانتداری سے اپنا گھر چلاؤں, لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور اداروں میں گنجائش نہیں ہے, تباہی کے دہانے پہ جا رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو مجرموں کو سزا نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرپٹ تھے, آپ کی جائیدادیں کرپشن سے بنی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ابھی کتنے آفیسرز جو ہیں نہیں, تو سرکاری بہتر کیا افسران, ہوگا؟ وقت کم ہے, ذرا یہ بتائیے بہتر کیا ہوگا؟ کیا یہ دیکھیں بہتر نہیں بہتر جب ہوگا کہ اس ہوگا, وقت کنسنسس کے ساتھ نہیں ریکنسیلیشن کا بہتر جب راستہ ہوگا, اختیار کریں ایک تو سب سے اور بڑی بات آگے ایسی چیز نہ ہو, اس کو میک شور کریں. دیکھیں میں اکثر پروگراموں میں, آپ کے پروگرام میں, اور کیونکہ اگر سزا دینے پر آئیں گے نا تو پھر 48 سے اب شروع آپ کرنا نہیں, پڑے اب گا. آپ یہ دیکھیں یہ وہ ہاں باتیں ہوتی ہیں جو مجرموں کو سزائیں سے بچاتی ہیں کہ اب وہ 71 سے شروع کرتے, 73 سے شروع کرتے. سر موجودہ ہیں نہیں, کچھ, تو خان صاحب بھی کہتے رہے نا آپ کے کہ وہ ہاں پہلے والے لوگوں کا جو ہے وہ نہیں کیا چھوڑ جائے دیں تو ان کر کو. لیں ابھی آپ. دیکھیں نہیں ابھی سزاؤں کا چھوڑ سلسلہ آپ چل نے, نکلا اچھا ہے. پھر دوسری دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مین ایشو ہے عوامی رائے کا احترام, جو ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ایک عرصے دراز ہو گیا کہ جو عوام چاہتی ہے کہ یاسر بھائی ہیں اور اچھے آدمی ہے, لیکن یاسر بھائی نہیں آتے, میں آ جاتا ہوں, یہ آ جاتے ہیں. میں عوام چاہتی ہے میں آؤں, میں نہیں آتا. تو عوامی رائے کا احترام کریں اور مجرموں کو سزا دینا کا عمل شروع کر دیں. آپ کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر نظام خود بخود بہتری کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ جب مجھے سزا کا ڈر ہوگا, خوف ہوگا. ایک چیز ابھی اب آپ نے مجھے تذکرہ بتائیں, کیا نا, ابھی میرے آپ مجھے ذہن میں ایک بتائیں, سوال آتا ہے ایک تو پھر یہ جو 2018 کے انتخابات کے اندر ہوا, جو RTS بٹھائے گئے, لوگوں کو سلیکٹ کروایا گیا, ہوائی جہازوں میں بٹھائے, کیا اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. عوامی رائے کا احترام کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے تھا نا پھر اس وقت جو لوگ اکثریت میں تھے ان کو کیوں سیٹ اسائڈ کر کے ان لوگوں کو سلیکٹ کروایا گیا, جن لوگوں کو جتوایا گیا, اس کے بارے میں بھی تو کبھی بات کریں. ان کو کہتے ہیں چھوڑ دیں, 18 سے شروع کریں نا. میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں, تو یہ بھی تو کرپشن ہے. اور کیا ہے اگر یہ حکومت میں آئے, جیسے بھی اچھے کام کیے اوکے, لیکن اگر بھتے لیے, زمینوں پہ قبضے کیے, چائنا کٹنگ کیے, یہ عوامی نقصان ہے. سزائے کرپشن پہ دیں اس طرح کی. آپ دیکھیں ابھی کتنے ان کے سندھ گورنمنٹ کے افسران کو ہٹایا گیا ہے, اور جو ایک عرصے دراز سے اپنے عہدوں پہ تھے کرپشن کے. آج آپ چلے جائیں سرکاری اداروں میں, آپ چلے جائیں رجسٹرار آفس میں چلے جائیں, وہاں دیکھ لیں سرکاری اور جو دوسرے دفاتر ہیں, آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا, جاتے ہوں گے آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا ادارہ جو کرپشن سے پاکے؟ اس میں کوئی عمران خان ہے؟ سندھ میں تو عمران خان کی نہ بلدیہ میں تھی, نہ سندھ گورنمنٹ میں تھی, 3-4 دہائیوں سے یہی انہی کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو پھر انہوں نے کرپشن کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ یہ وہی پیسہ امریکہ, لندن اور جو دوسری جگہ جائیدادیں بنائی ہیں, جو یہاں سے عوام کو, ایک تو آپ نے ٹیکسز کی بھرمار کر دی, دوسرے رشوتوں کی بھرمار کر دی, پھر جو بچتا ہے وہ اسٹریٹ کرمنلز دے جاتے ہیں. کون یہاں پہ آ کے کاروبار کرے گا؟ معذرت کے ساتھ جب آپ کو موقع ملا, جب آپ کے وزیر اعظم تھے, تو میں نے کوئی اس میں خاطر خواہ تبدیلی نہیں دیکھی, بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا, میں حقائق کو آپ کو بتاتا ہوں, 3 دہائیوں کا مقابلہ, 3 دہائیوں 30 سال کا مقابلہ 3 سال والے سے کر رہے ہیں. لیکن وہ جو نقصان ہوا نا, مجھے معاف اچھا کیجیے گا, ہمارا دور, وہ اس سے کہیں زیادہ ہو گیا. ہمارا دور بہت برا تھا, بقول آپ کے برا تھا, نہیں میں برا اور اچھے کی کیا بات کر رہا ہوں, تو آپ موازنہ کر رہے ہیں. جو کروڑوں عوام نے جو آج 8 فروری کو ووٹ ڈالے, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور جو 18 میں ووٹ ڈالے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب 18 وہ صحیح تھے, اگر وہ صحیح تھے تو پھر تو آپ کی حکومت ہی نہیں تھی. ہماری جو چیزیں شروع ہو گئی تھی وہ 13 سے شروع ہو گئی. 13 سے ہم نے حلقے کھولنے کا اور اس کا جو مطالبہ کیا تھا, وہ تو آپ کے 4 حلقوں کے اوپر ریزرویشن تھے, آپ نے کون سا کہا تھا کہ سارا کا سارا 13 سے شروع ہو گیا تھا, 18 میں عروج آیا, اور 8 فروری 2000 وہ اپنے ٹاپ اس پہ تھا, بلندیوں پہ تھا. اور آج بھی اگر آپ الیکشن کروا لیں, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے حق میں بات جا رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں بس اس کی بات آپ کی جائے, دوسری بات ہی نہ کریں. انٹرنیشنل رپورٹس ہے یہ, آپ چاہے لوکل, یہاں تو میڈیا پہ پابندیاں ہیں, وہ بتاتے نہیں ہے. نہیں انٹرنیشنل رپورٹ کی اگر میں تذکرہ کروں گا تو پھر آپ کے خلاف بہت ساری چیزیں چلی گئی ہیں, وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی. آپ جائزہ لیں خلاف, چاہے وہ ان کے حق میں جا رہے ہیں, لیکن سچائی سے لیں. آپ یہ نہیں کہ کرپشن, میں یہ کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں, ان کی تو عدالت میں ثبوت ہے, ثابت شدہ ہے. آپ دیکھیں ساری چیزیں, والیم 10 کھولیں, والیم 10 جو ہے جو نہیں کھلا, جس طرح 73 کی حمود الرحمان کا موشن رپورٹ نہیں کھلی, اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں میں ایز اے سیاسی کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں ایک مطالبہ کرتا ہوں
کہ کرپشن میں اس پاکستان میں اگر آپ پھانسی کی سزا دیتے ہیں تو ہم متفق ہیں اس کے ساتھ. آپ ہم پہ الزام لگاتے کرپشن کا. سب سے بڑے کرپٹ تو آپ تھے. آپ نے 3.5 جائیدادیں ان کی بنی ہے. نہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں, آپ اتفاق کرتے دنیا ہیں بھر میں جائیدادیں ان کے لوگوں کی ہے. کرپشن میں پھانسی پر دیکھیں آپ تیار ہیں؟ بالکل. تو پھر عمران خان کا بچنا ناممکن ہے. پھر ناممکن. چلیں اب شروعات کریں. ایک امریکہ کی مخالفت میں بھی نعرہ لگا دیں. ہمیں جب اقتدار ملا تو ہم اس پر کوشش کریں گے. بریک لینا ہے, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا اور دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.